بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفو درگزر سے مراد یہ ہے کسی کی کوتاہی، غلطی اور خطا کو نظر انداز کر دینا، قدرت انتقام کے باوجود کسی کے زیادتی اور جور جبر کو معاف کر دینا، شدید غصے، غضب اور جوش انتقام کے موقع پر غصے کو پی جانا، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا، یہ سیرت انسانی کا مشکل ترین پہلو ہے۔ عفو و درگزر صفت خداوندی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی ذات کے لیے غفور، بخشنے والا 70 سے زائد مقامات پر، اور غفار یعنی بہت زیادہ بخشنے والا 5 مقامات پر، غافر 2 مقام پر، اور عفو معاف کرنے والا 5 مقامات پر آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے بندوں کو نہایت لطیف پیرائے میں عفو و درگزر کی تعلیم دی گئی ہے کہ دیکھو اللہ تعالی مختار مطلق ہے اور قادر مطلق ہے، اس کے باوجود اپنے گناہگار اور خطا کار بندوں کو معاف فرماتا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کی خطائیں معاف کر دیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور بندوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں اور دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ عفو و درگزر ایک بلند انسانی خصلت ہے۔ اس صفت سے آراستہ لوگوں کی تعریف اللہ نے یوں بیان فرمائی ہے، اور جو غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس تعریف کے مستحق صرف وہ لوگ ہوئے جنہوں نے غصہ پی لیا اور اپنے دلوں کو بغض و نفرت اور کینہ پروری کی آماج گاہ بننے سے روکا، اور دوسروں سے محبت، عفو و درگزر، رحم دلی، نرمی اور چشم پوشی سے کام لیا۔ اسلام کے قانون میں یہ ضابطہ ضرور رکھا گیا ہے کہ ظالم، مجرم اور خطا کار سے قصاص اور بدلہ لیا جا سکتا ہے، تاکہ جہاں مناسب معلوم ہو، حکمت و مصلحت کا تقاضا ہو، یا عفو و درگزر کو کمزوری پر محمول کیا جا رہا ہو، تو قانوناً قصاص لیا جا سکے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اگرچہ قصاص اور انتقام لینا جائز ہے، مگر معاف کر دینا اور درگزر کرنا افضل اور احسن عمل ہے۔ چنانچہ آیت قصاص میں حکم قصاص بیان کرنے کے بعد فرمایا، جس نے بخش دیا تو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ انتقام جائز ہے، مگر صبر میں خیر ہے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہو تو اتنی دو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی، اور اگر صبر کر سکو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح جہاں بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، وہاں یہ تاکید بھی فرمائی گئی کہ جوش انتقام میں کہیں عدل کے تقاضوں کو فراموش نہ کر بیٹھو۔ ارشاد ربانی ہے، تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرنے لگو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، جس نے معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بلا شبہ وہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ بلکہ حکم ہوا اور برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ یہی تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا، سوائے اس کے کہ اسے شرعاً اور قانوناً کسی جرم کی سزا ملی ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کے مقدمات میں بھی حتی الامکان مقتول کے ورثاء کو عفو و درگزر کا مشورہ دیا کرتے تھے کہ بالکل معاف کر دیں یا دیت یعنی خون بہا لے کر چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عزت بڑھاتا ہے جو دوسروں سے عفو و درگزر کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص غصے کی حالت میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر وہ لیٹ جائے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غضب یعنی غصہ شیطان کے اثر سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص غضبناک ہو تو وہ وضو کر لے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نزدیک پہلوانی کا معیار کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جو لوگوں کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی نہ پہچان سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ عفو و درگزر پر عمل پیرا رہے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ستایا، ایذائیں دی۔ ظلم و ستم کا کوئی ایسا حربہ نہیں جو انہوں نے نہ آزمایا ہو۔ انہوں نے ذات رسالت کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر اگر آپ چاہتے تو ایک ایک سے انتقام لے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کی بجائے عام معافی کا اعلان فرمایا اور فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا، اور اس سے صرف اتنا کہا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ تاریخ انسانی میں عفو عام کی اتنی درخشندہ و تابندہ مثال اور کہیں نہیں ملے گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار لوگ فوج در فوج اور جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور رحمت و عافیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پناہ لینے لگے۔ بیگانے یگانے بن گئے، بدخواہ خیر خواہ بن گئے۔ کل تک جو ہر قید سے آزاد تھے، آج وہ اسیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اور جو قاتل تھے وہ قتیل راہ وفا ہو گئے۔